اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا. یا بنیا بہت ہی شفقت کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے. یا بنیا یعنی اے میرے بہت پیارے ہر دل عزیز بیٹے. یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب جسٹ امیجن کہ ایک باپ اپنے ایسے بیٹے سے یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو ابراہیم امپوز نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ ہمارے لیے ایک اور درس ہے کہ جب باپ نے بیٹے کو کچھ سمجھا رہا ہے تو اس کو امپوز نہ کرے زبردستی، بلکہ اس سے پوچھے اور اس کو شامل کرنے کی کوشش کرے، اس کو جسٹیفائی کرے کہ میں کام کیوں کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فانظر ماذا تری، اے بیٹے یہ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے، what do you think. میں یہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل جانتے ہیں کہ میرے بابا نبی ہیں، نبی کا خواب حجت ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا کیا خیال ہے. سبحان اللہ. قال یا ابت افعل ما تؤمر. بیٹے نے یہ کہا یا ابت. یہ یا ابت بھی باپ کو اب استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. یا ابت یعنی اے میرے بہت محترم پیارے بابا. یہ اس رشتے کو بیان کر رہا ہے. کچھ چیزیں قرآن میں ہوتی ہیں بٹوین دا لائنز جو آپ کو سمجھ نہیں ہوتی ہیں، کہ یہاں یا بنیا کہا وہاں سے یا ابت کہا کہ اے میرے بہت پیارے بابا افعل ما تؤمر، آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. سبحان اللہ. یہ باپ اور بیٹے کا جذبہ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی قربانی ہے اور خود اسماعیل کی قربانی ہے کہ وہ اس بات پر آمادہ ہے کہ اگر حکم خدا ہے تو میری گردن پر چھری چل جائے، میں اس بات کے لیے تیار ہوں. اچھا فرض کیجئے اگر کوئی ہم میں سے عام انسان مجھ جیسا خواب میں دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہے؟ بھائی کچھ بھی نہیں کرنا مجھے تو. صحیح. وہ ایک بقول خطیب کا اچھا جملہ انہوں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اور انہوں نے وہ کام کر دیا تو اللہ نے دمبا بھیج دیا. ہم یہ کریں گے تو یہاں سے پولیس آ جائے گی. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یعنی یہ کہ ہمارا خواب اور ابراہیم علیہ السلام کا خواب برابر نہیں ہے. اور جملہ بدلتا ہوں، یعنی ہم خواب میں بھی ابراہیم جیسے نہیں ہیں. جب خواب میں ہم ابراہیم جیسے نہیں ہیں تو ذات اور حقیقت میں ابراہیم کے فخر محمد مصطفیٰ جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. ایک مل کے صلوات بھیجیں اور محمد وآل محمد پر اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یہ کر دیجئے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور اس وقت قرآن نے یہیں تک اس کو ذکر کیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے اسماعیل کو مینا کے میدان میں اور اس قربانی کو پیش کیا. علماء بیان فرماتے ہیں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دی تاکہ جب میں دیکھ رہا ہوں اس منظر کو تو ایسا نہ ہو میرا ہاتھ رک جائے، حکم خدا سے سرتابی ہو جائے. اتنے زیادہ ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا. یہ اتنی بڑی منزل تھی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سارے امتحان دے چکے تھے. مال کا امتحان دے چکے تھے، اس کی ہسٹری ہے اس وقت پیش کرنے کا موقع نہیں. اپنی جان کا امتحان بھی دے چکے تھے کہ انہیں اس آتش نمرود میں ڈالا گیا، اس سے بھی وہ قربانی دے چکے. لیکن آخر میں آتا ہے کہ انسان مال دے دیتا ہے، اپنی بھی جان دے دیتا ہے، لیکن جہاں اولاد کی بات آتی ہے اور خاص طور پر بالکل وہ جوان اولاد کی، وہاں پر وہ منزل آتی ہے کہ اللہ نے کہا کہ فلما اسلما، آگے کی آیت ہے فلما اسلما، اور یہ تثنیہ کا صیغہ یعنی ڈوئل ٹو، جب دونوں سر تسلیم خم ہو گئے مکمل، یعنی ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی. فلما اسلما وتلہ للجبین، اور انہوں نے جبین کے بل اسماعیل کو لٹا دیا. فنادیناہ ان یا ابراہیم، تو ہم نے ابراہیم کو ندا دی کہ قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. یہ ہے سورہ صافات کی وہ آیات کے جو آج کے دن سے متعلق ہے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اپنے کمال اس تسلیم پر تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی. اچھا اب یہاں سے بس اتنا ہی مجھے بیان کرنا تھا. ایک چیز اور اس سے آپ کے یقیناً دل مغموم بھی ہوں گے، لیکن چونکہ اسی واقعے کا تسلسل ہے اور اب جو میں پڑھنے لگا ہوں وہ کہاں سے؟ عیون اخبار الرضا سے پڑھنے لگا ہوں، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے. اس کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خلاصہ ہے اب
اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے گویا پٹی کھولی تو دیکھا کہ اسماعیل تو ذبح نہیں ہے. یعنی جب وہ چھری چل رہی تھی، بظاہر ایسا لگتا ہے اس واقعے سے کہ اس وقت تو ابراہیم یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اپنے بیٹے ہی پر چھری چلا رہا ہوں. سوچئے گا اس وقت دل ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت کو. لیکن جب انہوں نے پٹی کھولی تو دیکھا کہ نہیں، اسماعیل موجود ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا ہے جو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آگے آیت موجود ہے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام رنجیدہ ہوئے. یہ تاریخ میں ایک موقع یہ تھا کہ مثلا بہت زیادہ خوش ہوتے کہ شکر ہے کہ میرا بیٹا بچ گیا، لیکن نہیں، وہ چونکہ اس امامت کی منزل پر فائز تھے، نبوت سے بڑھ کے بھی امامت کی منزل پر. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کی منزل نبوت سے بلند ہے. بائی دا وے اس پر بھی ایک پوری تقریر ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم نبی تھے، رسول تھے. اور جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امامت کا درجہ وہ نبوت کے درجے سے بالاتر ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار ختمی مرتبت خاتم النبیین بھی ہے، مرسلین بھی ہیں، اور وہ امام بھی ہیں. جبھی تو مولا علی علیہ السلام کو انہوں نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جو خود امام نہ ہو تو وہ کیسے کسی اور کو بنائے گا؟ تو وہ نبی ہیں، رسول ہیں اور امام بھی ہیں. وہ تو علی کے بھی امام ہیں، رسول تو علی کے بھی امام ہیں. امامت کا عہدہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نبوت کے عہدے سے بلند ہے؟ اس کی دلیل یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آیت ہے. مثال کے طور پر آپ حضرات ماشاءاللہ اتنے تشریف فرمائیں، اب الگ الگ جو ایک شخص ہے کہ جو مینیجر کی پوسٹ پر ہے، اسے جب آپ خوشخبری سنائیں گے تو کیا یہ کہیں گے کہ مبارک ہو آپ آج سے کلرک بنا دیے گئے؟ یہ جملہ ہی نہیں بنتا. جب آپ اس کو آگے کی پوسٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے مثال کے طور پر مبارک ہو اب آپ جنرل مینیجر ہو گئے اس پورے ایریا کے مثلاً، تبھی تو کوئی اوپر کی پوسٹ ہے. تو اگر امامت کا عہدہ نبوت اور رسالت سے کمتر ہوتا تو کہنے کی لاجک ہی نہیں بنتی تھی اللہ کی طرف سے کہ ابراہیم ہم نے آپ کو اب انسانوں کا امام بنا دیا. بات ہو جا رہی؟ اس لیے کہ نبی اور رسول تو پہلے سے ہیں. اگر اس سے کمتر کی کوئی بات ہے تو پھر کون سی خوشخبری ہے؟ یہ بات پہنچ رہی ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ پھر یہ کون سی خوشخبری؟ خوشخبری بنتی ہی اس وقت ہے کہ جب کسی بڑے عہدے کے لیے خبر دی جا رہی ہے. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنایا. اور ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا قال ومن ذریتی، کیا میری نسل میں بھی کوئی امام ہے؟ حضرت علامہ نقل صاحب یہاں لکھتے ہیں کہ جب نبی بنایا ابراہیم علیہ السلام کو، رسول بنایا، اس وقت ابراہیم نے یہ دعا نہیں کی ہے کہ کیا میری نسل میں بھی کوئی امام ہے. لیکن قرآن نے کہا جیسے ہی اللہ نے کہا ہم نے آپ کو امام بنایا انسانوں کا، ومن ذریتی، میری نسل میں کوئی ہے امام؟ تو اللہ نے کہا قال لا ینال عہد الظالمین، امام تو ہے لیکن یہ عہدہ کسی ظالم کو نہیں ملے گا. یعنی آپ کی نسل میں امام ہے لیکن ہم کسی ظالم کو یہ عہدہ نہیں دیں گے. کیوں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری نسل میں امام؟ اس لیے کہ ابراہیم جانتے تھے کہ نبوت اور رسالت کا عہدہ ایک دن ختم ہونے والا ہے. صرف امامت کا عہدہ وہ ہے جو قیامت تک جاری رہنے والا ہے. لہٰذا میں وہ عہدہ اپنی نسل کے لیے مانگ رہا ہوں جو قیامت تک جاری رہنے والا ہے. تو اے خدا میری نسل میں تو امام بنا دے. اور اب دیکھیں، اب بات سے بات نکلتی چلی جائے گی تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. قرآن کریم میں یہ آیت تو موجود ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اے رسول ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا. اور فرمایا کہ آپ خاتم النبیین آپ کو بنا کے بھیجا. خاتم النبیین کا لفظ قرآن کریم میں واضح طور پر ہے کہ ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کے بھیجا. تو رسول نبی بھی ہیں اور رسول امام بھی ہیں، کیونکہ ابراہیم کی ہی نسل میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر رسول ہی امام نہیں تو پھر کون اور امام ہے؟ قرآن کریم میں ختم نبوت کی آیت تو کلیئر موجود ہے. میں سارے مسلمانوں سے دس بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ ختم امامت کی آیت سرکار ختمی مرتبت کے لیے وہ قرآن میں نکال کے بتائیے. تو اب دو عہدے چل رہے تھے، نبوت کا اور امامت کا. نبوت کے عہدے کی ختم ہونے کے لیے آیت موجود ہے، امامت کے لیے تو چل رہا ہے ابھی تک. امامت کے لیے تو امامت کے لیے آیت بتائیے نا کہ امامت کا عہدہ بھی ختم ہو گیا. نہیں، وہ تو عہدہ ختم نہیں ہوا، نبوت کا عہدہ روک دیا اللہ نے. امامت کا عہدہ تو ویسے ہی جاری ہے جو آج حضرت حجت تک جاری ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
ماشاءاللہ. چلیں خود بخود یہ ایسی بات آ گئی. بہت سی باتیں اس میں وہ ہیں کہ میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا, اب اس وقت کچھ اور بول رہا ہوں. وہ یہ کہ اس وقت جو مولا بلوانا چاہیں. عید کا دن وہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے آپ کو اپنے امام سے قریب کر سکیں, اور یہ بڑا اچھا موضوع آ گیا کہ خود امامت سے ہم تھوڑا آشنائی حاصل کر سکیں اور امام کی معرفت کو حاصل کر سکیں. تو غور فرمائیے گا, فلما اسلم وتلہ للجبین. اچھا, میں جو روایت پیش کر رہا تھا, ابراہیم علیہ السلام رونے لگے, گریہ کرنے لگے, رنجیدہ ہو گئے کہ ایسا لگتا ہے, خیال یہ آیا, ایسا لگتا ہے کہ خدا نے شاید قربانی کما حقہ قبول نہیں کی. اسماعیل بچ گیا میرا اور اللہ نے ایک جانور بھیج دیا, پتہ نہیں یہ قربانی پوری طرح قبول ہوئی نہیں ہوئی. تو عیون اخبار الرضا میں امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے, خدا نے وحی کی, اے ابراہیم آپ کو خود آپ کی اپنی ذات زیادہ عزیز ہے یا ہمارے جو آخری نبی ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں؟ کہا پروردگار مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ وہ عزیز ہیں, ان سے مجھے زیادہ محبت ہے. فرمایا اے ابراہیم آپ کو اپنے فرزند زیادہ عزیز ہیں یا ان کا فرزند زیادہ عزیز ہے؟ کہ ان کا فرزند مجھے اپنے فرزند سے زیادہ عزیز ہے. کہ آپ کو اپنے فرزند کی موت پر جتنا دکھ ہوگا اور غم ہوگا وہ زیادہ ہوگا یا ان کا فرزند اگر مارا جائے اس پر آپ کو زیادہ رنج اور غم ہوگا؟ کہ مجھے ان پر زیادہ رنج و غم ہوگا, اس لیے کہ ان کا مرتبہ زیادہ ہے. تو خدا نے کہا کہ اے ابراہیم, اب آپ سنیے گا, یہ ہم اور آپ سے متعلق ہے. کہ اے ابراہیم ہم نے آج آپ کے فرزند کو مصلحتاً بچا لیا, لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب ہمارے آخری نبی کا فرزند مصائب سہتا ہوا شہید ہو جائے گا. اور ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شہادت امام حسین کا ذکر کیا کہ اس وقت مینا کے میدان میں, اور ابراہیم علیہ السلام نے گریہ کیا امام حسین پر. اور اب آپ سوچئے گا, وہی پروردگار آئی, کمال ہے, وہی پروردگار آئی کہ اے ابراہیم آپ اسماعیل کو قربان کر کے جس مقام فضیلت تک پہنچنا چاہتے تھے ویسا ہی مقام اور ویسی ہی فضیلت ہم نے آپ کو حسین پر گریے کے صدقے میں عطا فرما دی ہے. یہ جو آپ نے امام حسین علیہ السلام کو یاد کیا, تو وہ قربانی جو آپ اسماعیل کو کرنا چاہتے تھے ہم نے وہ ثواب آپ کو عطا فرما دیا. یہ ہے ذکر امام حسین علیہ السلام, ذکر سید الشہداء سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اے پاک پروردگار تو ہمیں امام حسین کے محبین میں قرار فرما اور ہماری نسلوں کو امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں میں, ان کے شیعوں میں قرار فرما, حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. آج قربانی کا دن ہے, سنت ابراہیمی کو احیاء کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس سنت ابراہیمی سے درس حاصل ہوتا ہے ہمیں اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں جب وہ مانگے قربان کرنے کے لیے اس جذبے کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. دوسرا خطبہ میں بہت ایک شرعی مسئلہ بیان کرنا چاہوں گا قربانی کے لیے جو شاید پریکٹیکل ہو یہاں پر, اور پھر میں خطبہ اختتام کر دوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آلہ محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی اول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعد الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوات على محمد صلى الله عليه وسلم. وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. اللهم صل
وعلى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق البار الأمين وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي العسكري أئمة المسلمين. الصلاة والسلام على صاحب العصر والزمان شريك القرآن وإمام الإنس والجان بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. صلوات على محمد وآل محمد. تشریف رکھیے گا. اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك. قربانی کے سلسلے میں ظاہر وہ ماحول اور وہ طریقہ کار کے جو پاکستان میں ہے یا غالباً شاید ہندوستان میں بھی ایسے ہی ہو، وہ یہاں کاملاً مختلف ہے اس سے. آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں تو ایک مومن نے مجھے بتایا کہ مولانا صاحب ہمارے یہاں کراچی میں جو اپارٹمنٹ ہے اس میں جو پارکنگ ہے اس میں ساری گاڑیوں کو باہر نکال دیا گیا ہے اور بکروں کو اندر باندھ دیا گیا ہے. تو وہاں تو یہ اہتمام ہوتا ہے. اب یہاں پر سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ پریکٹیکلی کیا ہے. پریکٹیکلی یہ ہے کہ یا تو آپ خود جا کے کہیں قربانی کیجئے جو اس کے طریقہ کار ہیں، اور یا پھر یہ کہ یہاں پر جو بچرز ہیں ان کے ساتھ قربانی کروا لیجئے. بہرحال جو بھی طریقہ کار ہو، ایک بات جو کہ فقہ حنفی اور فقہ جعفری میں مختلف ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں کچھ کنفیوژن ہو جاتا ہے، اس کو میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں. فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ بڑا جانور چھوٹا جانور کہتے ہیں، یعنی گائے اور بکرا. بڑے جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں اور چھوٹے جانور میں کوئی شیئرنگ نہیں ہو سکتی. لیکن فقہ جعفری میں ایسا نہیں ہے. فقہ جعفری میں چاہے بڑا جانور ہو چھوٹا جانور ہو، اور چھوٹے سے مراد میری یہاں مرغی نہیں ہے، بکرا ہے. عید کا دن ہے، آپ کو ذرا ہنسا کے بھیجیں تو اچھی بات ہے. تو اس میں چلیں میری ہنسی بھی رک جائے، اب ایک صلوات بھیجے. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد. اس میں جتنی بھی آپ شیئرنگ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں فقہ جعفری میں. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ بکرے کی قربانی میں نہ صرف یہ کہ 1 سے زیادہ شیئرنگ ہو سکتی ہیں، 7 تک ہو سکتی ہیں، 7 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اور گائے میں بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی مولانا صاحب مثلا کتنا ہو سکتا ہے؟ مثلا فرض کیجیے کہ ایک فیملی ہے، اب اگر کوئی بڑا خاندان ہے 20-25 لوگوں کا، اور وہ سب مل کر ایک بکرا کریں تو جی بالکل ہو سکتا ہے، شرعاً اس کی اجازت ہے. 25 لوگ ایک بکرے میں. اب یہ الگ بات ہے کہ کس کے حصے میں کلیجی آئے، کس کے حصے میں مغز آئے، اور گوشت اتنا آئے کہ خالی حلق تر ہو جائے، لیکن یہ کہ ہو جائے گی قربانی. جتنا بھی آپ کرنا چاہیں شیئرنگ اس میں ہو سکتی ہے قربانی. پہلی بات یہ. اچھا تو مولانا صاحب اگر شیئرنگ میں ہم کر رہے ہیں تو ویسے بھی جو معمولاً طریقہ کار ہے اس میں یہ کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک اپنا، ایک رشتہ داروں کا، ایک مستحقین کا. تو یہاں پر کس طرح سے اسے تقسیم کریں؟ دیکھیں یہ جو تقسیم ہے یہ کرنا تاکید ہے، ریکمنڈڈ ہے، لیکن واجب نہیں ہے. یہ تقسیم منا کے میدان میں جو قربانی ہے اس کے سلسلے میں ہے، وہاں پر کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ وہ واجب ہے. لیکن جو یہاں مستحب قربانی ہے اس کے مسائل منا کی قربانی سے الگ ہیں. مثلا ایک جنرل تصور اور پرسیپشن یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ اس میں کوئی عیب یا نقص نہ ہو، لولا لنگڑا کانا اندھا وغیرہ نہ ہو. یہ یقیناً بہتر ہے، مستحب ہے اور زیادہ ثواب ہے. لیکن فرض کیجئے کہ کوئی ایسا جانور ہے کہ مثلا جس کا ایک کان کٹا ہوا ہے، اس کی قربانی مستحب قربانی ہو سکتی ہے، جو یہاں مستحب قربانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا مطلب کیا ہے کہ اتنی زیادہ آسانی دی ہوئی ہے شریعت نے کہ آپ کسی بھی طریقے سے شیئرنگ میں سے ہی قربانی کیجیے. اور قربانی کرنے کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے. پہلے دن قربانی کرنا زیادہ ثواب ہے، آج عید کا دن، لیکن کل کے دن بھی قربانی ہو سکتی ہے. ثواب تھوڑا شاید کم ہے، لیکن یہ کہ آج کے دن کا زیادہ ثواب ہے، لیکن کل بھی ہو سکتی ہے قربانی. تو شیئرنگ بھی ضرور کریں قربانی، اگر ویسے پورے نہیں کر سکتے تو. اور دوسری بات یہ کہ قربانی کی جائے تو عقیقہ خود بخود ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. قربانی میں عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، پھر وہ قربانی شیئرنگ والی نہ ہو. پتہ چلا 25 بندوں کا عقیقہ ایک ہی بکرے میں بھی نمٹا دیا. اور جی
تو اگر قربانی کے ساتھ عقیقہ کر رہے ہیں تو پھر وہ ایک ہی کی طرف سے ہوگا، اور جس کی طرف سے عقیقہ ہے، جس کے لیے عقیقہ ہے، اسی کی طرف سے قربانی ہوگی۔ مثلا فرض کیجیے آپ اپنے بیٹے کا عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر قربانی بھی اسی کی نیت سے کریں اور عقیقہ بھی اس کی نیت سے شامل کر لیں، اور ہمارے واضح انشاءاللہ کوئی اس میں کنفیوژن تو نہیں ہے جی۔ اچھا، عقیقہ جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں پتہ نہیں تھا، مثلا ہمارے والدین ہیں وہ اس وقت اتنے صاحب حیثیت تھے یا نہیں تھے کہ وہ عقیقہ کر سکتے، یا ہوا یا نہیں ہوا، علم نہیں ہے، تو آپ کر سکتے ہیں کہ قربانی میں اپنا عقیقہ کر لیں۔ عقیقے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ کتنی ایج میں ہو رہا ہے، زیادہ ثواب اور مستحب ہے 7ویں دن، لیکن 7ویں دن کے اگر کسی کا نہیں ہوا اور بزرگ ہو چکے ہیں وہ، تو ان کا بھی عقیقہ ہو سکتا ہے، عقیقے میں گنجائش ہے۔ تو لیکن عقیقہ ہوگا اس کا کہ جس کی طرف سے قربانی اسی کی طرف سے عقیقہ ہوگا۔ اچھا تو مولانا صاحب ابھی اس میں ایک اور مسئلہ ہے، اب آپ کے ذہن میں اس وقت سوال آیا نا، مجھے پتہ ہے بعد میں آئے گا اور آپ مجھے فون کریں گے تو میں ابھی سے بتا دوں کہ عقیقے میں تو بہت سے رشتہ دار گوشت کھانے کی ممانعت ہے نا، مثلا حتیٰ یہ کہ جس کا عقیقہ ہو رہا ہے اس کی والدہ، بعض علماء نے تو احتیاط واجب کی بنا پر کہا ہوا ہے کہ نہ کھائیں گوشت، اور مکروہ تو بہت سوں نے کہا ہوا ہے، جو بلڈ ریلیشنز ہیں، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، بہن بھائی، بلڈ ریلیشنز جو ہیں اس کو عقیقے کا گوشت نہ کھائیں۔ عقیقے گوشت کی قربانی کے لیے لوگ خاص یوں اہتمام کرتے ہیں ہڈی نہ ٹوٹے وغیرہ وغیرہ، تو اب ہم یہ کہ قربانی کریں گے عقیقہ بھی ساتھ میں کریں گے تو پھر گوشت کیا کھائیں گے؟ تو اگر قربانی اور عقیقہ ساتھ میں ہو رہا ہے تو اس میں جو شرعی مسائل لاگو ہوں گے وہ قربانی کے لاگو ہوں گے، عقیقے کے نہیں ہوں گے، تو عقیقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں جی بائی ون گیٹ ون فری۔ یہ بکرے ہی میں لگائیے گا، کہیں اور نہ لگائیے گا، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو عقیقے میں اور قربانی میں اگر ساتھ ساتھ ہے تو قربانی کے شرعی مسائل لاگو ہوں گے، واضح ہو گیا، یعنی ثواب عقیقے کا بھی ملے گا لیکن قربانی کے حوالے سے آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بڑا آسان ہے، اس لیے قربانی کی تاکید بھی ہے، بس میں چاہتا تھا کہ خود اس ثواب کو حاصل کر لوں عید کی نماز کے حوالے سے، کہ قربانی کا کہ شرعی مسائل بیان کرنا بھی مستحب ہے، سننا بھی مستحب ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہم سب کو وہ عید دیکھنا نصیب فرمائے کہ ہم حضرت حجت کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہوں انشاءاللہ سے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے اور جلد سے جلد قبولیت کے لیے، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے جتنا آپ ان سے عشق اور ارادت رکھتے ہیں ویسے ہی ایک محمدی اور علوی اور حسینی صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ آخر میں میری جانب سے آپ یا علی یا علی، بس بیٹا شکریہ، یہ شکریہ اس لیے ادا کیا کہ 3 پر رک گیا یہ بچہ، ورنہ کبھی کبھی یہ 14 معصومین کی نیت سے 14 بھی لگا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے بچوں کو سلامت رکھے۔ بچے یہ بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، مشکل یہ ہے کہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی